زہرا زہرا ہمارے ہے حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محرم کی 8ویں رات سلسلہ مجالس کی 8ویں مجلس اور مسئلہ ایمان کا تیسرا مرحلہ سلسلہ بیان اس موضوع سے متعلق ہے آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں ہر دور میں ہر زمانے میں بے ایمان افراد کی کثرت رہی اور ایمان پر کردار والے اقلیت میں رہے. لوگ منزل ایمان پر کیوں فائز نہیں ہوئے اور لوگ صاحب ایمان کیوں نہیں بن سکے؟ اس سلسلے میں کل میں نے آپ کے سامنے 3 اسباب کا تجزیہ پیش کیا تھا. کبھی انسان صاحب ایمان اس لیے نہیں بنتا کہ اس کے سامنے ہزاروں دلائل ہوتے ہیں مگر متوجہ نہیں ہوتے. کبھی انسان صاحب ایمان اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ 1000 توجہ کرنا چاہے اس کے سامنے وہ دلائل اور حقائق ہی نہیں ہوتے. اس تک وہ پیغام ہی نہیں پہنچا ہے جس پیغام کو ماننے کے بعد انسان صاحب ایمان کہا جاتا ہے. کبھی انسان ایسے ماحول میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ ماحول کی کجروی ماحول کا انحراف انسان کو منزل ایمان سے قریب نہیں ہونے دیتا اور نہ انسان میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے ماحول سے مقابلہ کر کے اپنے ماحول سے ٹکرا کر صاحب ایمان بن جائے.
ان 3 مراحل کے بارے میں کل میں تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج دوسرے 3 اسباب کے بارے میں گزارش کرنا ہے۔ کچھ اور اسباب بھی ہیں جن کی بنا پر انسان منزل ایمان تک نہیں آتا اور صاحب ایمان نہیں۔ ان 3 مراحل اور 3 اسباب کا نام ہے توہم، تعصب اور تعیش۔ یہ تینوں اسباب ایسے ہیں جو اچھے خاصے انسان کو بھی صاحب ایمان بننے سے روک دیتے ہیں۔ میں ابھی عمل کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں اس بات کو تجربات کی حد تک آپ کے سامنے عرض کر دیتا اور آپ خود محسوس کر لیتے کہ یہ اسباب ایسے ہیں جو بہرحال انسان کو روک لیا کرتے ہیں۔ اگر ایمان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو انسان کو بے ایمان بنا دیتے ہیں، اور اگر عمل کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو انسان کو بے عمل اور بے کردار بنا دیتے ہیں۔ توہمات کی دنیا اتنی وسیع دنیا ہے کہ جہاں بھی آپ چلے جائیں، جس قوم کا جائزہ لیں، جس ملت کا تجزیہ کریں، جہاں کے حالات کا جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی قوم ہو چاہے وہ قوم پڑھی لکھی ہو، چاہے وہ قوم جاہل ہو، چاہے ترقی یافتہ ہو، چاہے ترقی پذیر ہو، اور چاہے بالکل پستی اور زوال کے عالم میں ہو، ہر قوم میں یہ بیماری مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ ہر قوم کے افراد توہمات کا شکار ہوتے ہیں، اور وہم انسان کی زندگی کی وہ بیماری ہے جو انسان کو اچھے خاصے بلند ترین مرتبے تک جانے سے روک دیا کرتی ہے۔ یہ بیماری فقط جاہلوں کی نہیں ہے، یہ بیماری پڑھے لکھوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ بیماری فقط بس طبقات کی بھی نہیں ہے، یہ بیماری اعلیٰ طبقات میں پائی جاتی ہے۔ بلکہ اگر آپ دنیا میں توہمات کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو قوم جتنی اونچی کہی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ توہم پرست ہے۔ شاید ہمارے اور آپ کے ملکوں میں دیہات میں رہنے والا انسان اتنا وہمی نہ ہوگا، اتنا توہم پرست نہیں ہوگا جتنا مغرب کے ترقی یافتہ معاشرے کے پڑھے لکھے افراد جو سینکڑوں سال سے کچھ توہمات میں گرفتار ہیں اور آج تک اس سے باہر نکلنے کی نہ ہمت کر سکے ہیں اور نہ ان میں یہ ہمت پائی جاتی ہے، بلکہ جیسے جیسے شراب ان کے اعصاب کو کمزور کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے توہمات کا صحت پر مزید قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان تذکروں کو میں تفصیل سے نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی دنیا ہے، آپ خود پڑھتے رہتے ہیں اور جنہیں موقع ملے وہ حالات کا جائزہ لیں، وہ خود تصدیق کریں گے۔ میں تو فقط بطور عنوان اور سرخی کے انداز سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے 2 مثالیں میں گزارش کروں گا۔ یہ انسان توہمات کی بنیاد پر کتنا ایمان سے، عمل سے، کردار سے، دیانتداری سے دور ہو جاتا ہے، اور انسان کے ذہن پر توہمات کا کتنا قبضہ ہے۔ اہل دنیا جب کسی بات کو منوانا چاہتے ہیں، جب بھی دلائل کا سہارا نہیں لیتے، وہم کا سہارا لیتے ہیں، اور اہل دنیا جب کسی چیز سے انسان کو بیگانہ اور برگشتہ بنانا چاہتے ہیں، جب بھی دلائل کا سہارا نہیں لیتے توہمات کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ جو کام توہم کر سکتا ہے وہ کام یقین نہیں کر پاتا، جو کام اوہام سے لیا جا سکتا ہے وہ کام دلائل سے نہیں لیا جا سکتا۔ یہ دنیا کی ہر قوم کا مزاج ہے، اسی لیے ہر آدمی اپنی بات کو منوانے کے لیے وہم کا سہارا لیتا ہے، اور دوسری بات سے انسان کو الگ کرنے کے لیے وہم کا سہارا لیتا ہے۔ میں آپ ہی کی زندگی سے جتنی مثالیں کہیں ابھی پیش کر دوں اور ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے لے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زندگی میں کتنا یقین ہے، کتنا وہم ہے۔ اور شاید آپ میرے سامنے ہمت کر کے انکار کر کے نکل جائیں کہ نہیں، ہماری زندگی میں توہم نہیں ہے، ہم وہم کے پابند نہیں ہیں، ہم خیالات کے پابند نہیں ہیں، مگر اسے کیا کیجیے گا، ہماری خواتین چاہے جاہل ہوں چاہے پڑھی لکھی، ان کی زندگی کا 80-85% کاروبار فقط وہم پر چل رہا ہے، فقط اوہام پر چل رہا ہے۔
اور ایسا قبضہ ذہنوں پر وہم کا ہے، ایک نہیں 10 آیتیں قرآن کی پڑھیں کوئی اثر نہ ہوگا، 50 حدیثیں سنائیں کوئی اثر نہ ہوگا، 100-200 تقریریں کر دیں کوئی اثر نہ ہوگا، وہ خالی ذہن میں وہم پیدا کرا دیں، انشاءاللہ کام خود بخود ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید میں 36 مقامات پر نماز کا ذکر ہے۔ پیغمبر اسلام نے ساری حیات مسلمانوں کو نماز کی دعوت دی اور خود پڑھتے رہے۔ ائمہ معصومین نے رات رات ہر نمازیں پڑھی، مولا کا سر زخمی ہوا نماز میں، فرزند رسول کا سر کٹ گیا سجدے معبود میں۔ اتنے واضح دلائل، کتنے انسان ایسے ہیں جن کو نمازی نہ بنا سکے، نہ انہیں آیتیں راستے بلا سکی، نہ حدیثیں لا سکی، نہ سیرت لا سکی، نہ کردار لا سکا، کوئی راستے بنا لا سکا۔ اور اسی انسان سے جب یہ کہہ دیا گیا کہ 4 سے خط تم کو بھیجا جا رہا ہے، اس خط کی 14, 15, 13, 12 نقلیں اگر بنا کے تم لوگوں میں تقسیم نہ کرو گے تو 1 ہفتے کے اندر تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اب زیراکس کی مشین کے سامنے کھڑے ہوئے، ایک کاپی کا 1 درہم لے لیے یا 2 لے لیے 10 لے لیے، مگر ابھی بنا دیجیے تاکہ ہم 13 آدمی ڈھونڈ کے انہیں پھنسائیں، گرفتار کریں اور جلدی جلدی ان کے حوالے کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر تباہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوان بیٹا مر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی مر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 جا کر سونا کچھ ہو جائے۔ جلدی یہ کام ہو جانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کسی کے ہو جانے کا، برباد ہو جانے کا، مر جانے کا وہم شامل ہو گیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز نہ پڑھو گے تو گھر ہو جائے گا، نبی نے نہیں کہا تھا نماز نہ پڑھو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، امام نے نہیں کہا سجدہ نہ کرو گے تو بیٹا مر جائے گا، کیونکہ انہوں نے توہمات کا سہارا نہیں لیا۔ توجہ کریں، انہوں نے وہم کا سہارا نہیں لیا، لہذا وہ خدا رہا اس کی بات نہ چل سکی، وہ نبی رہے ان کی بات نہ مانی گئی، وہ امام رہے ان کا فرمان نہ مانا گیا۔ یہ بد نصیب کچھ نہیں تھا مگر اس کی بات مان لی گئی۔ توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہم کا سہارا لیا، وہ اپنی عظمتوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ میں خدا ہوں، میری اطاعت ہونی چاہیے، میں نبی ہوں، میرا احکام پر عمل ہونا چاہیے، میں امام ہوں، میرا اتباع ہونا چاہیے۔ یہ غریب تو نہ کہتا ہے میں خدا ہوں، نہ کہتا ہے میں امام ہوں، نہ کہتا ہے میں نبی ہوں، مگر اس کی بات ہر گھر میں چل گئی۔ توجہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والوں نے خدا کی بات نہ مانی، محمد رسول اللہ کہنے والوں نے نبی کی بات نہ مانی، علی کو ولی ماننے والوں نے علی کی بات نہ مانی، اور کسی کا ایمان اس خط لکھنے والے پر نہیں تھا، اور اس کی بات سب نے مان لی۔ کیوں؟ اس سے کہ سب نے عظمتوں کا، حقیقتوں کا سہارا لیا۔ اس نے گھبرائیے نہیں، اس نے وہم کا سہارا لیا۔ یہ جانتا ہے کہ قومی زندگی میں وہم کا مرتبہ کیا ہے اور حقائق کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ تو خالی سوچنے کی باتیں ہیں جو ہر آدمی کہتا ہے ہم حقائق سے ہٹ کے تو کوئی ماننا ہی نہیں چاہتے، ہم حقائق کے علاوہ کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، مگر جہاں وہم سامنے آیا وہیں سے پر اندازہ ہو گیا۔ تو یہی فرق ہے اہل دنیا کی تبلیغ میں اور مذہب کی تبلیغ میں۔ دنیا اپنے کاموں کا سنگ بنیاد وہم پرکھنا چاہتی ہے، مذہب اپنے حقائق کا سنگ بنیاد یقین پرکھنا چاہتا ہے۔ وہم کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، یقین کا اعتبار ہوتا ہے۔ مذہب یہ نہیں چاہتا کہ ہم تمہیں اوہام میں گرفتار کر دیں، آج نہیں کل جب تمہیں توفیق ہوگی تب راستے بناؤ گے، مگر جب حقیقت کو پہچان لو گے تو حقیقت حقیقت رہے گی، وہم وہم رہے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اوہام کے ذریعے کسی کو راستے بنائے، ہم چاہتے ہیں کہ حقائق کے ذریعے راستے بنائے۔ دنیا کے باطل افراد اپنی باتوں کو منوانے کے لیے اوہام کا سہارا لیا کرتے ہیں، مذہب اپنے حقائق پر اتنا اعتبار رکھتا ہے کہ کسی وہم کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک ضمنی بات کہی ہے، مگر جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پر غور فرمائیں گے آپ۔ وہم انسان کو کتنا ایمان سے قریب کرتا ہے اور کتنا دور کرتا ہے۔ جو منوانا چاہتا ہے انسان وہاں بھی وہم کو لے آتا ہے، اور جس سے روکنا چاہتا ہے وہاں بھی وہم کو لے آتا ہے۔ اب جملہ یاد دلاؤں تو آپ جلدی مطمئن ہو جائیں گے، اس لیے کہ بہرحال بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا مزاج یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کوئی خراب اگر گزر گیا ہے تو اس کا تذکرہ کرنا جانے محفل ہے،
اس کا تذکرہ کرنا زینت مجلس ہے. اور آج کے دور میں اگر کوئی افطار پایا جاتا ہے، اسی لیے بہت لوگ ناراض ہوتے ہیں، ارے 1400 سال پہلے کے نالائق کیا کم تھے کہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں؟ 1000 سال پہلے کے نالائق کیا کم تھے کہ آپ ہماری نالائقی کا جائزہ لیتے ہیں؟ آپ انہیں کو دیکھیں، انہیں کو کہتے رہیے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ واہ واہ کرتے رہیں. اسے کہ کھلی بات ہے، دوسرے کو کہیں گے تو ہم بھی وہاں سے وہاں کہیں گے، اور ہم کو کہیں گے تو ہمارے دل سے تو آج نکل سکتی ہے، وہاں نہیں نکل سکتی. ابھی تو مجھے نہ ان کو کہنا ہے نہ ان کو کہنا ہے، میں تو حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ اسے پہچانیں کہ انسان توہمات میں گرفتار ہو کر ایمان سے کتنا دور ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم ایک راستے سے جا رہے ہیں، ایک غریب عورت کو دیکھا، سامان سر بناتے ہوئے چلی جا رہی ہے. رحمت للعالمین ہے، فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، فقط صاحبان ایمان کے لیے رحمت نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے. سرکار دو عالم نے یہ منظر دیکھا اور آگے بڑھے اور بڑھتے شریفہ سے کہتے ہیں اگر اجازت ہے تو یہ تیرا سامان میں تیرے گھر پہنچا دوں. ظاہر کوئی بھی آدمی ہوگا، اس کو اگر کوئی کمک کرنے والا مدد کرنے والا مل جائے تو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا؟ اسے گارے بندے خدا آپ کو بہت رحمت ہوگی. کا کوئی رحمت نہیں ہے، میں یہ سامان تیرے گھر پہنچا دوں گا. وہ یہ کہہ کے اس نے رحمان حضرت کے حوالے کیا، آپ نے سامان کو لاد دیا اور لے کے اس کے گھر تک پہنچا دیا. جب گھر سامان پہنچا دیا تو بہرحال وہ کسی ماحول کی عورت رہی ہو مگر اسے اتنا احساس تھا کہ اس انسان نے میرے اوپر احسان کیا. توجہ کریں، وہ مسلمان نہیں تھی ورنہ شاید یہ احساس بھی نہ ہوتا. اس انسان نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دیا ہے. میرا سامان پہنچا کے پلٹنے لگے تو اس نے کہا یہ شخص تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میرا گوشت میرے گھر تک پہنچا دیا ہے. اور ہم غیرت دار لوگ کسی کا احسان یوں نہیں لینا چاہتے ہیں، ہم اپنے امکان پر چاہتے ہیں کہ کسی کا احسان لیں تو اس کا بدلہ دیا جائے. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اب میرے پاس کوئی پیسہ تو نہیں ہے میں تجھے دے سکوں، لیکن بہرحال تو نے احسان کیا ہے تو اس کا کوئی بدلہ ہونا چاہیے. آپ نے مسکرا کے فرمایا احسان کا کیا بدلہ دینا چاہتی؟ احسان کا کیا بدلہ دینا چاہتی ہے؟ اس سے تو کچھ نہیں، ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہتی ہوں، ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ میں آپ کو ایک نصیحت کروں. آپ نے نہایت ہی سعادت مندی سے فرمایا ہاں ہاں بتاؤ. بزرگ ہو، تمہارے پاس دنیا کے تجربات ہیں، تم نصیحت نہ کرو گی تو کون کرے گا؟ کیا نصیحت ہے؟ اس نے کہا شاید تم نے سنا ہو مکے میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے، مکے میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے اور وہ ایسی نئی نئی باتیں کہتا ہے کہ کسی آدمی کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی. خداؤں کو خدا نہیں مانتا، زندگی کو زندگی نہیں مانتا، حالات کو حالات نہیں تسلیم کرتا، ضروریات زندگی کو مانتا نہیں ہے. وہ عجب باتیں کہتا یہ خدا نہیں ہے. وہ کسی نئے خدا کا پیغام لے کر آیا ہے، ہمارے سارے خداؤں کو جھٹلا رہا ہے، ہمارے سارے خداؤں کا انکار کر رہا ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ دھیرے دھیرے لوگ اس کے جال میں، اس کا خیال یہی ہے، اس کے جال میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو میری ایک ہی نصیحت ہے، اس آدمی سے دور رہیے گا. وہ آدمی جو روزانہ ایک نئے کو گرفتار کر لیتا ہے، ایک نئے کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے، اس آدمی سے دور رہیے گا ورنہ کہیں وہ تم کو بھی گمراہ کر دے گا، تم بھی کو پرستی چھوڑ دو گے، تم بھی کسی وحدہ اللہ شریف کو ماننے لگو گے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، عاقبت برباد ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی. اور میں تمہیں کیا دے سکتی ہوں، لیکن اتنی نصیحت کرتی ہوں کہ اس آدمی سے ہوشیار رہنا اور اس آدمی سے دور رہنا. جب وہ نصیحت کر چکی تو آپ نے مسکرا کے فرمایا مگر کیا کروں، وہ تو آدمی میرے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے کہ میں اس سے دور رہ نہیں سکتا. میں اس آدمی کو جانتا ہوں جس کے بارے میں آپ فرما رہی ہیں، میں اس کو پہچانتا ہوں مگر وہ ایسا میرے ساتھ لگا رہتا ہے کہ میں اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں اس سے دور نہیں ہو سکتا ہوں. کہا نہیں بیٹا ہوشیار رہو، اس بات کو سمجھو جو میں نصیحت کر رہی ہوں. یعنی برابر وہ توہمات میں آپ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، خیالات میں گرفتار کرنا چاہتی ہے. اپنے خیال سے اگر اس آدمی کے ساتھ چلے گئے تو قیامت کی آ جائے گی. برابر سمجھا رہی ہے اور آپ برابر اس کو سمجھا رہے ہیں مگر میں کیا کروں، میں اس سے دور نہیں رہ سکتا، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا. وہ میرا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، وہ تو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے. یہ بات اس ضعیفہ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے. اسے تو خود بھی ضعیفہ ہے، اس کی عقل بھی ویسی ضعیفہ ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جان چھوڑانا چاہو تو کیسے نہ چھوٹے، تم الگ رہنا چاہو تو کیسے الگ نہیں ہو سکتے؟ جب میں کوشش کروں وہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ وہ مجھ سے الگ ہوگا نہ میں اس سے الگ ہو سکتا ہوں۔ اور کچھ فرمائیے تو اور کیا فرمانا ہے؟ اس نے جو سمجھانا تھا یہی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں کیا کروں؟ مگر کیسے الگ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جس سے آپ مجھے الگ رہنے کی دعوت دے رہی ہیں، اتفاق سے مکے کا وہ جوان میں ہی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد اتفاق سے مکے کا وہ جوان میں ہی ہوں۔ ان بتوں کے خلاف آواز میں نے اٹھائی ہے، خدائے وحدہ لا شریک کا نعرہ میں نے دنیا کو دیا ہے۔ کہا تم ہو جو ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہا میں ہی ہوں جو ایسی باتیں کرتا ہوں۔ کہا جب تم ایسے ہو تو تم نے میرا سامان کیسے اٹھایا، میرا سامان میرے گھر تک کیسے پہنچا؟ کہا اس سے جو مذہب میں لے کر آیا ہوں، جو پیغام میں لے کر آیا ہوں، جو تعلیمات لے کر آیا ہوں، ان تعلیمات سے بنیادی تعلیم ہے کہ ہر انسان کو کمزوروں کے کام آنا چاہیے، چاہے وہ اپنی قوم کا ہو چاہے دوسری قوم کا ہو۔ یہ تو میری تعلیم کا جز تھا کہ میں نے تیرے سامان کو تیرے گھر تک پہنچا دیا۔ جب میں تو سمجھی تھی کہ تم دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہو، تم دنیا کو تباہ کرنے کے لیے آؤ، تم ایسا پیغام لے کر آئے ہو جو ضعیفوں کے کام آتا ہے، جو کمزوروں کے کام آتا ہے، جو عاجزوں کے کام آتا ہے۔ کہاں میرا پیغام یہی ہے کہ اگر تم وہی ہو تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھوا دو۔ اس سے کیا ایسے اسلام سے اور ایسے دین سے دور رہنا یہ انسان کی انتہائی بدبختی ہوگی۔ آپ نے پہچانا پر نبی میں اور اس صحیفہ کی گفتگو کا بنیادی فرق یہ ہے وہ نبی کو سمجھا رہی ہے وہم کے سہارے، نبی اسے سمجھا رہے کردار کے سہارے۔ وہم تھوڑی دیر چلتا ہے، کردار ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے۔ محمد ورنہ بہت آسان بات تھی جب اس نے کہا تھا اس آدمی کے ساتھ نہ جانا ورنہ قیامت ہی آ جائے گی، تو آپ بھی کہہ دیتے مگر میں نے تو یہ خبر سنی ہے کہ جو اس کے ساتھ نہیں جاتا وہی تیسرے دن مر جاتا ہے۔ اور میں نے تو کئی تجربات بھی کیے ہیں۔ ایک آدمی اس سے کہہ دیا ہم تمہارے اوپر ایمان نہ لائیں گے تو اسی وقت مر گیا تھا، اور ایک نے کہا ایمان نہ لائے گا، تیسرے دن اس کا بیٹا مر گیا، چوتھے دن اس کا بھائی مر گیا، پانچویں دن اس کا گھر صاف ہو گیا۔ روایتی بنانے میں کیا دیر لگتی ہے؟ اگر تو وہم پیدا کرا کے مجھے الگ کرنا چاہتی ہے تو میں وہم پیدا کرا کے تجھے راستے بنا سکتا ہوں، مگر سرکار دو عالم نے اپنا کردار پیش کیا ہے اور ہم کا سہارا نہیں لیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مذہب توہمات کا نام نہیں ہے، مذہب حقائق کا نام ہے۔ جب زندگی سامنے آئے گی، کردار سامنے آئے گا، حقیقتیں سامنے آئے گی، تو جب بھی کبھی حقیقت کا ادراک پیدا ہوگا انسان راہ حق پر آ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان سے دور رکھنے کے لیے ایک سہارا توہمات کا ہوتا ہے۔ جب تک توہم چلتا رہے گا انسان مذہب سے دور رہے گا، جب توہمات مٹ جائیں گے تو انسان دامن ایمان ہی میں پناہ لے گا۔ اس صلوات پڑھیں محمد والے بڑی طویل یہ داستان ہے جس کی عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں یہ فہرست گنا کے اس موضوع تک پہنچ جاؤں، اس لیے کہ وقت بھی کم رہ گیا ہے، تو ہی 3 دن اور باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ بھی تمام ہو رہا ہے، اس لیے اب تفصیلات کو جانے کا موقع نہیں ہے۔ ورنہ 18,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، 18,000 انسانوں نے جناب مسلم کی ہاتھ پر بیعت کی۔ جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھا، کوفے کے حالات سازگار ہے، 18,000 افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، فرزند رسول جلدی آئیے، جلدی آئیے۔ یہ کوفے والے ہیں، بیعت کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، جناب مسلم کے ساتھ ہیں، ان کی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں، اور امام جناب مسلم ہے۔ اسی بنیاد پر امام حسین کو خط کیا، مگر جیسے ابن زیاد نے آ کے یہ خبر مشہور کرائی ایک یزید کا بہت بڑا لشکر آنے والا ہے، اگر وہ لشکر آ گیا تو کوفے میں کوئی زندہ باقی نہ رہ جائے گا۔ اب جو مسلم مسجد سے نکلے تو اکیلے ہے سناٹا۔ توجہ کریں، یہ مجمع کیوں ہو گیا، یہ سناٹا کیوں ہو گیا؟ ایک مرتبہ اتنے بیعت کرنے والے اور نماز پڑھنے والے اکٹھا ہو گئے، اور ایک مرتبہ اکیلے مسلم ہے، دوسرا کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ابن زیاد نے آتے یہ وہم پیدا کرا دیا۔ ایک لشکر یزید آنے والا ہے شام سے، اور اگر وہ آ گیا تو کوفے میں کسی کا گھر سلامت نہ رہ جائے گا۔ تو جیسے یہ وہم سامنے آیا مسلم اکیلے رہ گئے، کوفہ برگشتہ ہو گیا۔
دیکھا آپ نے حقائق کو نہ پہچاننے والے کیسے وہم کے گر چکر لگاتے رہتے ہیں. ایک ادنا کا وہم وہ تھا کہ جس نے سارے بوفے کو برگشتہ کر دیا. اب نہ نبی یاد رہ گئے، نہ نواز نبی یاد رہ گیا، نہ صغیر حسین یاد رہ گیا. اس لیے کہ اگر حقائق کو دیکھ کے ایمان لائے ہوتے تو یہ وہم راستے سے ہٹا نہ سکتا. مگر سمجھے محمد رسول آئیں گے تو نعمتوں کی بارش ہو جائے گی. اب یہ سارا وہ لشکر یزید آ جائے گا تو تباہی ہو جائے گی. تو کیونکہ فائدے کی امید نہ آئے گے نقصان دیکھا چلے گئے نہیں. مجھے سب کہہ رہا ہوں گھمائے فائدے کی امید کے ساتھ آئے نقصان دیکھا چلے گئے. تو ہر دور کی تاریخ یہ ہے جو حقیقت سمجھ کے آتے ہیں وہ نقصانات کبھی ثابت قدم رہتے ہیں. جو فائدہ دے کے آتے ہیں وہ نقصان دے کے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ جو فائدہ دے کے آئے جیسے ہی مال غنیمت کے امکانات گئے میدان جنگ میں سناٹا ہو گیا. جو آپ کو پہچان کے آیا تھا وہ ایسا ثابت قدم رہا کہ نبی کہتے ہیں کیوں نہ چلے گئے. نہیں اپنے تاریخ کا جملہ یاد دلاؤ جب پیغمبر نے کہا علی تم کیوں نہ چلے گئے تو علی نے کہا تھا آپ کو بعد ایمان یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کافی ہو جاؤں. اب پہچانا وہ فائدے کا اثر تھا تو چلے گئے یہ ایمان کا کھڑے کو چلے ہوئے ہیں. ایک بولے بعد ایمان کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاؤں. جہاں ایمان ہے وہاں کردار کی کمزوری نہیں ہوتی ہے، وہاں اعمال کی نقص و عیب نہیں ہوتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جس کا نام ہے توہم. دوسرا مرحلہ دوسرا سبب جو انسان کو ایمان سے روک دیتا ہے وہ 4 ہو گئے. 3 کلمہ عرض کیے تھے اور 3 باتیں آج گزارش کرنا ہے. جن میں پہلی بات ہے توہم. دوسرا مرحلہ جو اس کے بعد آتا ہے وہ ہے تعصب. سب انسان کو معلوم ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مگر نہیں مانیں گے. آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے کہا جانتے ہیں وہ نہیں مانتے گا نہیں مانیں گے. ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو حقائق کا اقرار کرتے ہیں مگر نہیں مانتے ہیں. مشہور معروف دوسرے ہیں جب دوسرے رہتے ہیں. فلاں مفکر نے مغرب کے فلاں مفکر نے کہا اسلام کا لگا کوئی چیز نہیں ہے. ووٹ کیا جاتا ہے سبھی کا سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ اسلام سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے. پوچھیے اگر اسلام سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو پورا کوئی آدمی نہیں. جب آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے تو اسلام کو کیا کرتے ہیں. تو یا تو آپ مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں کہ انہیں خوش کرنے کے لیے یہ سمجھا رہا ہے اسلام سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر سمجھتے ہیں کہ اسلام سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو بدتر کوئی آدمی نہیں ہے جن کو اچھا چیز مل جائے اس کو پورے نہیں پا. لیکن یہ ہماری جو ہو رہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو مفکر لیں گے ایسی مقبول بنانا مفکر جو یہ جانتے ہیں کہ اسلام سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے اور اچھا جاننے کے بعد نہیں اپنایا تو ہم نے تو بہت بڑا فلاسفر تھا. اگر فلاسفر ایسی احمد کا نام اگر فلسفہ اسی کی حالت کا نام ہے کہ انسان کی حقیقت کو پہچان لے اسے نہ مانے تو بے شک ہر آدمی فلسفی ہے اور ہر آدمی فقیر ہے. لیکن اگر فکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو پہچاننے کے بعد تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہے وہ بھی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کا نام ہے تعصب. یعنی انسان نے طے کر لیا ہے کہ صحیح یہی ہے مگر ہمیں نہیں ماننا ہے. تو جب تعصب انسان میں پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی دلیل بھی انسان کو قائل نہیں کر سکتی ہے. تعصب کی پوری تاریخ پیغمبر اسلام کے حیات میں موجود ہے. ظاہر ان سے زیادہ حقائق کو کون جانتا تھا جو سرکار دو عالم کے سامنے موجود ہے جن کے سامنے نبی نے چاند کے ٹکڑے تک کر دیے مگر نہیں ماننا تھا تو نہیں مانا. یہ ہے تعصب. اس کے پیچھے کوئی نہ وہم نوجوان ہے اس کے پیچھے وقت تعصب کام کر رہا ہے. یعنی یہ طے کر لیا ہے کہ جو مانے ہوئے ہیں وہی مانے رہیں گے، جس کو نہیں مانا ہے اس کو نہیں مانیں گے. ایک پوری تاریخ ہے جس میں گھر کا ابو لہب بھی پایا جاتا ہے اور باہر کے کتنے ابو جہل پائے جاتے ہیں. تعصب کے گرفتار ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں. اور تیسری منزل
تیسرا سبب جو انسان کو ایمان سے روکتا ہے، اس پر 2 لمحے کے لیے میں آپ کو زحمت دوں گا، اور وہ ہے تعیش۔ انسان کا عیش، انسان کی شرط، نعمتوں کی کثرت، نعمتوں کی زیادتی، نعمتوں کی فراخ، وہ ہے جو انسان کو ایمان سے روک دیا کرتی ہے۔ اس سے جب نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو آدمی کے سامنے 2 مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں جب بغیر ایمان ہی کے کام چل رہا ہے، ایک دلیل یہ بھی ہے، جب بغیر ایمان کے کام چل رہا ہے تو ضرورت ہی کیا ہے ایمان لانے کی؟ یعنی فاقے کرتے، ٹھوکریں کھاتے، مرتے تو ایمان لے آتے، جب کام چل ہی رہا ہے تو اب کیا ضرورت ہے؟ میرے سامنے 2 ایسے تجربات ہیں، تجربات بہت ہیں، مگر 2 لفظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہچانیں کہ انسان عیش و عشرت میں پڑھ کے سامان نعمتوں کی فراوانی میں کتنا گمراہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں ایک صاحب نے کہا یہ 5 وقت میں فقط صبح کی نماز پڑھتے ہیں، باقی نہیں پڑھتے۔ میں نے اس نئے قسم کا مسلمان کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب جو نہیں پڑھتے وہ نہیں پڑھتے، اور بلکہ ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا ہے جو پڑھتے بھی ہے تو صبح کی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل نیا مومن جو صبح کو پڑھے اور ظہر اثر مغرب عشاء غائب، کہلے جناب ان کی خاصیت یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر مغرب نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کہنے بالکل صحیح، ہمت ہو تو ایسی ہو۔ کہنے بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ یہ کون سی شریعت آپ پر نازل ہوئی ہے جس نے 1 نماز صبح کی واجب کر دی ہے اور 4 نمازیں ثابت ہو گئی ہیں؟ کیا مولانا واجب ثابت کی کوئی بات نہیں ہے، میں وقت 2 رکعت پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار پر جاتا ہوں، اتنا مل جاتا ہے کہ میں کھاتا ہوں، میرے گھر والے کھاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے۔ تو اب میں کوئی بیوقوف ہوں کہ ظہر بھی پڑھوں، مغرب عشاء بھی پڑھوں؟ تحقیق پہچانے یہ بھی ایمان کی فکر۔ اب کیا ضرورت مجھے پڑھنے کی؟ 2 ہی رکعت میرا کام چل رہا ہے۔ اب یہ اندازہ ہوا یہ 2 رکعت بھی اللہ کی نہیں ہے، یہ 2 رکعت بھی بندگی پروردگار کی نہیں ہے، یہ 2 رکعت بھی روٹی کی ہے، کیونکہ روٹی مل رہی ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں، خدا کا شکر ہے جب اسلامی انقلاب ہر گھر میں، ہر ذہن میں، ہر دل میں، ہر دماغ میں اتنا سما گیا ہے جب پرانے محاورے ختم ہو گئے ہیں، ورنہ ہم اپنے بچپنے میں سنا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ اکڑ کے کہا کرتے تھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو وہ روزہ رکھے۔ سنا ہوگا آپ نے بھی، اب سب تو آپ بچے نہیں ہیں، کچھ تعلق ہمارا دکھا ہے، جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو وہ روزہ رکھیے۔ یعنی ہمارے روزہ نہ رکھنے میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے لوگ دینے والے کی ہے، نہ دیا ہوتا خود ہی رکھتے، 2-4 باتیں کرا دیے ہوتے تو ماہ رمضان کے پہلے میں شروع ہو جاتا، لیکن کیونکہ اس نے دے دیا ہے اور گھر بھر دیا ہے لہٰذا بندگی پروردگار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو عیش و عشرت میں پڑھ کے، جو سامان تعریف میں پڑھ کے، جو نعمتوں کی فراوانی میں ایمان کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں، اس لیے تو ان کے پاس اتنا ہے کہ سوچتے ہیں جب بغیر ایمان کے کام چل رہا ہے تو ایمان کی ضرورت کیا ہے۔ اور یہ نقطہ شاید بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، اب دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ انشاءاللہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو سامان دنیا، آرام دنیا، نعمتیں دنیا کی یہ سمجھاتی ہیں جب کام چل رہا ہے تو ایمان کی ضرورت کیا ہے، اور کچھ یہ سوچ کے نہیں آتے ہیں کہ اگر ایمان کے راستے پر آ گئے تو ان نعمتوں کا کیا ہوگا، اگر ایمان کے راستے پر چلے گئے تو ان راحتوں کا کیا ہوگا، جس کو آپ کی اردو زبان میں حلوہ مانڈا کہتے ہیں۔ ابھی عوام کو نہیں معلوم کہ آپ کیا بات کیا ہے، پڑھے لکھوں کو نہیں معلوم ہے، اتنا بڑا قرآن پڑھ ڈالا، یاد کر ڈالا، نہ آئے کہ ولایت سمجھ میں آئی، نہ آئے تفسیر سمجھ میں آئی، نہ موثر سمجھ میں آئی، نہ مباحثہ سمجھ میں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیسے سمجھ میں نہیں آئے گا؟ مگر سارا خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ سب سمجھنے کا ارادہ کرے تو اس دسترخوان کا کیا ہوگا۔ تو کچھ وہ ہے جن کے سامنے آرام ہے تو سوچتے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وہ ہے جو سوچ رہے ہیں کہ اگر ایمان کی طرف چلے جائے تو یہ آرام خطرے میں پڑ جائے گا، لہٰذا ان کو نعمتوں کی فراوانی، نعمتوں کی کثرت ایمان سے روک دیا کرتی ہے۔ بس ارباب کرم، اب میری کل اور آج کی تقریر کا خلاصہ آپ سے مل آئے تو میں نتیجہ آپ کو سناؤں۔ اب آپ نے پہچانا 6 چیزیں ہیں جو انسان کو ایمان سے روک
روک دیتی ہیں. کبھی انسان کو تبلیغ کا نہ ہونا روکتا ہے. خیر یہ تو بیچارے معذور ہیں, ان کا ذکر ہی کیا ہے, جن تک پیغام نہیں پہنچا ہے. تذکرہ ان 5 قسم کے افراد کا ہے کہ جن تک پیغام پہنچا ہے, ہدایت پہنچی ہے, مگر ایمان تک نہیں آتے ہیں. کیوں؟ کچھ وہ ہیں کہ جن کو ماحول روک لیتا ہے, کچھ وہ ہیں جن کو غفلت روک لیتی ہے, کچھ وہ ہیں جن کو عیش روک لیتا ہے, کچھ وہ ہیں جن کو تعصب روک لیتا ہے, کچھ وہ ہیں جن کو توہم روک لیتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ مرحلے ایمان تک جانے کے لیے توجہ نہیں, محنت ضرورات کی ظاہر ہونے دیے گا. منزل ایمان تک جانے کے لیے اتنا حوصلہ درکار ہے کہ نہ ماحول کھینچنے پائے, نہ راحتیں کھینچنے پائے, نہ آرام روکنے پائے, نہ تعصب درمیان میں آنے پائے, نہ دنیا کا کوئی توہم درمیان میں آنے پائے. جب ان سب سے ٹکرانے کا حوصلہ ہوتا ہے تب انسان صاحب ایمان ہوتا ہے. نہیں پھر میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں, جب ان سب باتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ ہوتا ہے تب انسان صاحب ایمان ہوتا ہے. جس کے گھر میں واقع ہو رہے تھے وہ نبی کی محفل میں آگے کلمہ پڑھنے تو کون سے کمال کیا. جانتے ہیں کہ وہاں روٹی نہیں تھی, یہاں ملے گی. جن کا قوم میں کوئی پرسان حال نہیں تھا وہ اگر آگے کلمہ پڑھنے تو کون سے کمال کیا. جانتے ہیں کم سے کم یہ تو قدر کریں گے, وہاں تو کوئی نہیں پوچھتا ہے. کمال اس کے ایمان کا ہے جو مکے کی سب سے بڑی دولت مند ہے. اس کے پاس نہ دولت کی کمی ہے, نہ راحت کی کمی ہے. ماحول وہی ماحول ہے جو مکے کا ہے, سارے حالات وہی حالات ہیں, مگر اس کے بعد بھی اپنی ساری دولت لے جا رہی ہے اور یہ سمجھ کے جا رہی ہے کہ جا رہی ہوں تو ملکۃ العرب بن کے جا رہی ہوں, جا رہی ہوں تو مکے کی سب سے بڑی دولت مند خاتون ہوں, اور جب ان کی خدمت میں چلی جاؤں گی تو میری بیٹی مٹی کے برتن لے کے شوہر کے گھر جائے گی. توجہ کریں, میری بیٹی مٹی کے برتن کا جہیز لے کے شوہر کے گھر جائے گی. خدیجہ صورت حال بھی دیکھ رہی ہے, خدیجہ کی نگاہ میں مستقبل بھی ہے. تو یاد رکھیے گا اگر ذرا بھی کمزوری ہوتی تو کبھی عیش روکتا, کبھی ماحول روکتا, کبھی دولت روکتی, کبھی تعصب روکتا, کبھی براؤ روکتا, مگر خدیجہ اس طاقت کا نام ہے جس نے سب کو کچل دیا, سب کو پامال کر دیا, نبی کی خدمت میں آ گئی. خدیجہ کا مقابلہ ان فقیروں سے ہوگا جو دولت خدیجہ دے کے مالدار کہے گئے ہیں. پیغمبر اسلام کی سرکار دو عالم کو روز اول بہت سے مسلمان ملے, بہت سے مومن ملے, ایک دو نہیں, سینکڑوں نہیں, بلکہ ہزاروں, بلکہ لاکھوں. یہاں تک ایک مجمع نبی کے سامنے جو غدیر کے میدان میں تھا اس میں 1,24,000 اکٹھا تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار دو عالم نے اتنے مختصر سے وقفے میں جتنے افراد کو مسلمان بنایا ہے اس کی تاریخ نہ اس کے پہلے کی کسی دنیا کی تاریخ میں ہے, نہ اس کے بعد اس کی کوئی نظیر پیدا ہونے والی ہے. مگر ان آنے والوں میں, سرکار دو عالم پر ایمان لانے والوں میں الگ الگ کردار ہیں, الگ الگ زندگیاں ہیں. ظاہر انسان کو قربانی دیتا ہے تو اس قربانی کی قدر ہوتی ہے. خدیجہ سرکار کی خدمت میں آئی تو اپنی ساری دولت کو قربان کر دیا. اور انسان کے پاس 2 ہی سرمایے ہوتے ہیں, ایک سرمایے کا نام ہے دولت, توجہ کریں, ایک سرمایے کا نام ہے دولت اور ایک سرمایے کا نام ہے حیثیت, شخصیت, عظمت, وجاہت. قوم میں اپنی بزرگی, برتری, اسٹیٹس, اسٹینڈرڈ, جو بھی اس کا نام رکھے, جس کی قربانی کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ صاحب جو مجلس میں آ رہے ہیں اگر میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے اس کے معنی کہ یہ بڑے عالم ہیں اور یہ چھوٹے عالم ہیں, تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اپنے کو مصروف کر لوں گا کہ مجھے ان کے لیے اٹھنا نہ پڑے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تعظیم سے لوگوں کو خیال پیدا ہو جائے کہ یہ کچھ زیادہ بڑے ہیں, یہ چھوٹے ہیں جبھی تو کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ کوئی آدمی اپنی وجاہت کو قربان نہیں کرتا کسی کے لیے. توجہ کریں, یہ ایک دنیا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے,
اور شاید آپ کو بھی سابقہ پڑا ہو، ایسے ہوشیار سمجھدار ہوتے ہیں. ایک صاحب تھے، اچھے خاصے شاعر تھے، معمولی نہیں لیکن اتنے بڑے بھی نہیں جتنے بڑے وہ خود اپنے کو سمجھتے تھے. تو جب کسی مشاعرے میں محفل میں ان سے پہلے کوئی شاعر پہنچا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ اس کا کلام ذرا ان سے کچھ اونچا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کا کلام اتنا اونچا نہیں جا سکتا ہے، تو ہمیشہ سر اٹھا کے کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش شاباش. اور جب وہ پڑھ کے اترے تو ان کی پیٹ بادک شاباش ماشاء اللہ بہت اچھا کہتے ہو. اس کے معنی آپ سمجھے، یہ تعریف نہیں ہے، یہ مستقبل کا تحفظ ہے. اس لیے کہ بعد میں میرا کلام سننے والے لوگ کہیں گے وہ بڑے شاعر کی جو بلا وجہ کو استاد بنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے لیکن اتنا ماشاء اللہ اور اتنی ان کو تسلی دی جائے کہ لوگ سمجھے کچھ بھی ہو جائے بزرگ یہ فقط اپنی بزرگی کے تحفظ کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. تو امیران محترم کوئی کسی کی خاطر نہ اپنی دولت اٹھاتا ہے اور نہ اپنی شخصیت اور وجاہت کو قربان کرتا ہے. اگر اپنی دولت سلامت رہ جائے تو سب کچھ ہے، اگر اپنی وجاہت باقی رہ جائے تو کسی کو آپ کتنا اونچا کر دیں. مگر جہاں یہ قربانیوں کا سوال آتا ہے تو لفظ بھولیے گا، جہاں اپنی دولت قربان کرنا پڑے، جہاں اپنی شخصیت اور وجاہت قربان کرنا پڑے، وہاں انسان کے قدموں میں لفظ پیدا ہو جاتی ہے. انسان کے قدم آگے بڑھتے ہوئے رک جاتے ہیں. تو اسلام کی تاریخ میں مجھے 2 ہی کردار ملے ہیں، توجہ کریں، اسلام کی تاریخ میں 2 ہی کردار ملے ہیں جنہوں نے انہی دونوں مراحل پر کسی تکلف سے کام نہیں لیا. اگر دولت قربان کرنا ہے تو وہ ہو جائے، وجاہت قربان کرنا ہے تو وہ ہو جائے. خدیجہ کو دیکھا اسلام کے لیے دولت قربان کرتے ہوئے، خدیجہ کو دیکھا اسلام کے لیے سرمایہ لٹاتے ہوئے، اور ابو طالب کو دیکھا ہے اسلام کے لیے وجاہت قربان کرتے ہوئے. نہیں، میں جو جملہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں یقیناً آپ کو سنا ہوا ہے، اسے آپ ذہن میں لے آئیں تو میری بات مکمل ہوگی. خدیجہ وہ تھی جنہوں نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اپنی دولت قربان کی ہے. وہ دولت کے لیے نہیں آئی تھی، دولت لے کے آئی تھی. اور ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے اسلام و ایمان کے لیے اپنی وجاہت، اپنی حیثیت اور قوم میں اپنی عظمت کو قربان کیا ہے. آپ کہیں گے عظمت کیسے قربان کر دی ہے؟ اب واقعی کا ایک لفظ ہے، پہلا دن ہے، سرکار دو عالم تبلیغ کے لیے اٹھے ہیں. واقعہ نہیں سناؤں گا، دعوت ہو چکی ہے، کھانے والے کھا چکے ہیں، ایک دن جا چکے ہیں، دوسرے دن پھر آ چکے ہیں. پیغمبر نے اب جو اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد کہا جو میرا ساتھ دے گا وہی میرے پاس ذمہ دار ہوگا. اٹھنے والے لوگ کے نصرت کا وعدہ کیا. نبی نے کاندھے پر ہاتھ رکھے گا، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا وسیع ہے، اس کی اطاعت کرنا ہوگی، اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا. اتنا اعلان جب ہو چکا تو لوگوں نے مسکرا کے ابو طالب سے کہا اور جاؤ بھتیجے کے ساتھ، اور بھتیجے کو سہارا دو اور انہیں آگے بڑھاؤ. دیکھا تم نے، یہ کہتے سب کو اس بچے کی اطاعت کرنا ہوگی، اور وہ دن آ گئے ہیں کہ باپ کو بیٹے کی اطاعت کرنا پڑے گی. نہیں عزیزو، آپ متوجہ ہیں میں کیا گزارش کر رہا ہوں؟ تو ابو طالب کو کیا سمجھ کیا گیا؟ جناب ابو طالب کو سمجھ کیا گیا کہ تم نے بھتیجے کا ساتھ دیا، ان کو اعلان کرنے کا موقع دیا، ان کے اعلان کا خلاصہ کیا نکلا؟ تو تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا ہوگی. کتنا بڑا ظلم ہوگا، کیا حیثیت باپ کی رہ جائے گی جب اسے بیٹے کو بیٹے کی اطاعت کرنا پڑے گی. تم نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا کہ جہاں انہوں نے باپ کے اوپر بیٹے کی اطاعت واجب کر دی. کتنا بڑا ظلم ہو گیا، اور اب بھی تم ساتھ دیے چلے جا رہے ہو. تو جیسے طرز آمیز لہجے میں انہوں نے کہا تھا ویسے مسکرا کے ابو طالب نے کہا ارے کسی کا بیٹا ہو بھی تو ایسا جو باپ کے لیے قابل باپ بن جائے. کمال کی دنیا ہے، یہ کمالات کی دنیا ہے. وہ بیٹا صاحب کمال ہے، میں اپنا صاحب کمال نہیں ہوں، تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ تو جناب خدیجہ دولت قربان کر کے آئی ہیں، جناب ابو طالب اپنی وجاہت اور سیادت و حیثیت قربان کر کے آئے ہیں سرکار دو عالم پر. اسی لیے حضور سے جب خطاب کرتے ہیں اب نہیں کہتے میرے لال، اب نہیں کہتے فرزند، اب نہیں کہتے بیٹا، اب کہتے قم یا سیدی، قم یا سیدی، میرے سردار اٹھو، میرے سردار اٹھو.
میرے سرکار اٹھو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنی گود میں پالا ہے، جس نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. کیوں؟ تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے اتنے بگڑے ماحول میں جب انسان منزل ایمان پر قدم رکھتا ہے تو اتنا ایثار کرنا پڑتا ہے. کیا نسبت ہے ان صاحبان ایمان میں اور دنیا کے سارے صاحبان ایمان میں؟ جو آیا ہے وہ فائدے کی امید لے کر آیا ہے، یہ آئے ہیں تو قربانیوں کا سہارا لے کر آئے. بس آج میں اپنی بات کو یہی پر روکنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تو ایک ضروری باتیں گزارش کرنا ہے اور باقی تقسیم میں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں عرض کروں گا. مگر عزیزان محترم، ہم نے یہ دیکھا کہ جناب خدیجہ خاتون ہے، اور ظاہر ہے عام طور سے مشہور یہی ہے کہ عورتوں کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے. بلکہ بعض بزرگ یہ بھی کہا کرتے تھے وہ عورت ہی نہیں ہے جو پیسہ چھپا کے نہ رکھے. میں اس سے اتفاق کروں یا نہ کروں، لیکن بہرحال عورت کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، سبھی کو ہوتی ہے، ہم کو آپ کو بھی ہے، مگر عورتوں کو نسبتاً کہا جاتا ہے کہ اپنے مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو یہ قربانی اگر کسی مرد دی ہوتی، اتنا مال اگر کسی مرد سے قربان کیا ہوتا تو شاید اتنا بڑا کمال نہ ہوتا. مگر خدیجہ نے خاتون ہونے کے بعد اتنی بڑی قربانی دی ہے، جتنی بڑی قربانی نہ اس دور میں کوئی دے سکا. اور ہاں اب آپ بیدار ہو جاؤ، میں کیا کر رہا ہوں. جیسی قربانی راہ حق میں جناب خدیجہ نے دی ہے، نہ اس دور میں ایسی قربانی دینے والا کوئی پیدا ہوا اور نہ آج تک ایسی قربانی دینے والا کوئی پیدا ہوا. ہم بھی اس تذکرے کو، اس واقعے کو سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر ہم نے اس واقعے سے کتنا سبق لیا ہے اور کتنا چل کر قربانی پیدا کیا ہے، اس کا اندازہ ہر آدمی کو اپنے حالات کا جائزہ لینے کے بعد بخوبی ہو جائے گا. میں بہت سی باتیں ہیں جو نہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، مگر بعض اوقات حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ کہنا ہی پڑتا ہے. اور آپ سے نہ کہا جائے گا تو کس سے کہا جائے گا؟ یہ روزانہ جو آپ سنتے ہیں مجلس سے پہلے، مجلس کے بعد، یہ فرش اعضاء آپ کے تعاون سے بچھایا جاتا ہے. آپ اپنی اعانت کو نہ بھولیے گا، اپنی امداد کو نہ بھولیے گا. یہ روزانہ جو یہ سبق دہرایا جاتا ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے. بولیے ساری دنیا سنتی اس آواز کو. یہ روزانہ سبق دہرایا جاتا ہے. یعنی اتنا بڑا مجمع مل کے اگر ایک فرش اعضاء کو نہیں بچھا سکتا ہے تو کون سا جذبہ قربانی ہم میں ہے؟ کون سا جذبہ قربانی ہم میں ہے؟ آپ جو صاحب سے سوچیے ذرا، ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں. وہ تو خدیجہ تھی، کیونکہ وہ منزل ایمان تھی، وہ اللہ والے قربانی دینے والے تھے، ان کے مراتب اپنے مقام پر محفوظ ہیں. مگر میں اس حقیقت کو نہیں نظر انداز کر سکتا کہ ہم نے اپنے کردار سے، اپنی زندگی سے، اپنے اعمال سے نہیں ابھی تک واضح کیا کہ ہم میں کتنا جذبہ قربانی ہے. پہلی محرم سے چہلم تک کتنی مجلسیں ہوئی؟ 40 نہیں ہوئی، کتنی ہوئی؟ 50 ہوئی. پہلی محرم سے 10 محرم کے بعد 40 دن ہوتے ہیں چہلم کے. پہلی محرم سے اور 40 تک 50 مجلسیں ہیں. ایک مجلس پر 2 درہم ایک آدمی خرچ نہیں کر سکتا. سوچیے، اتنا بڑا مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک مجلس پر 2 درہم آپ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا پریشانی اگر ہر آدمی اس مجمع کا فقط 100 درہم پہلے دن دے دیتا تو 50 نہیں، سال بھر کے سارے پروگرام ہو جاتے. کم سے کم 4-5 لاکھ درہم اکٹھا ہوتے. یہ 1.25 لاکھ کے بجٹ کے لیے صبح و شام وہی بات دہرائی جاتی ہے اور ہمارے کانوں پر، ہمارے ذہنوں میں احساس بھی نہیں پیدا ہوتا. کس قدر یہ شرم کی بات ہے ہمارے واسطے، کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہمارے فرش اعضاء کے واسطے ہم ہی سے صحیح کیوں اپیل کی جائے. یہ تو ہمارا فریضہ ہے، یہ کسی کے باپ کی فرش اعضاء تو نہیں ہے، یہ سب کے باپ کی امام ہے. اور امام ساری امت کا باپ ہوتا ہے. اگر ہمارا کوئی عزیز مر جائے تو ایک مسجد کے بعد 10,000 روپے قربان کر دیں گے. آج آپ چلے جائیے ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملکوں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، اگر کوئی غریب فقیر انسان بھی ہے تو عشرے محرم میں اپنے گھر میں صفا اعضاء بچھانے کے لیے 200-400 روپے ضرور خرچ کرتا ہے. چاہے اس کی آمدنی 200-400 ہی وہ سال بھر جمع کرتا ہے کہ مولا کی فرش اعضاء بچھائیں گے. وہ اس غربت میں 200-400 روپے خرچ کر سکتا ہے. اب کس کمائی میں 200-400 درہم ہی خرچ کر سکتے ہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے اور میرا دل دکھا ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے، ورنہ میں یہ باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں.
کہ کتنے افراد ہیں جو سامنے اپیل کے سامنے سے یوں گزر جاتے ہیں جیسے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ فرض ادا ان سے وابستہ ہی نہیں ہے، یہ ذمہ داریاں ان سے متعلق ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں ہر آنے والا کوئی آپ کے مجمع میں شاید ہی ایسا مرد عورت بلکہ بچے بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو 100 درہم نہ دے سکتا ہو، اور اگر کوئی اتنا فقیر ہو گیا ہے تو بہتر یہ کہ اپنے گھر چلا جائے، اس لیے وہاں کے حالات بھی اس سے بہتر ہوں گے۔ ابھی تک الحمدللہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو 100 درہم اس راہ میں نہ خرچ کر سکتا ہو۔ اگر پہلے دن ہر آدمی طے کر لے تو فقط 100 درہم اس راہ میں خرچ کر دیں گے تو یہ سارا فرض ادا، سارا انتظام، سال پر مجالس محافل جتنا کام ہے سب چلتا رہے گا۔ نہ کوئی اپیل ہے، نہ کوئی گزارش ہے، نہ کوئی التماس ہے، نہ کوئی بینر ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، ضرورت نہایت خاموشی کے یہ کام ہو جائے، بشرطے کہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو یہ کام ہمارا کام ہے، اسے ہمیں انجام دینا ہے۔ آپ یوں تو ہر فرش اعضا قیمت رکھتا ہے، چاہے اس جنگل میں بچھایا جائے جہاں 2 نفر ہوں، چاہے اس غربت کرے میں ہو جہاں 1 نفر گھر کے اندر رہتا ہو، ہر فرش اعضا ہونے کے اعتبار سے قیمت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ مگر عزیزو اس فرش اعضا کا تحفظ بالخصوص آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے وطن سے باہر نکلنے کے بعد کہیں ایسا فرش اعضا نہ دیکھیں۔ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کے منتظمین کو قابل قدر سمجھتا ہوں، قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اسباب اور اتنے حالات فراہم کیے ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے ہر آدمی اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے، ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ ہی محسوس کرتا ہے کہ اتنے حالات فراہم ہو جائیں اور اس کے بعد بھی ہمارا شعور بیدار نہ ہو، ہم میں جذبہ قربانی بیدار نہ ہو۔ یہ قربانی بھی کوئی قربانی ہے، 2 درہم کی قربانی، 100 درہم کی قربانی، یہ کوئی قربانی ہے؟ ابھی کتنے گئے حج میں 250-300 کا بکرا کاٹ کے چلے آئے، جو نہیں ہے انہوں نے اپنے گھر میں کاٹ دیا۔ یہ قربانیاں جو ہم صبح شام دیا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں 100-200 درہم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم کیوں کسی بڑے آدمی کا منہ دیکھیں کہ وہ صاحب آ جائے، ہم کیوں کسی دولت مند اور سرمایہ دار کو دیکھیں؟ اسلام سرمایہ داروں کے دم سے نہیں چلا ہے، انہی غریبوں نے چلایا، انہی فقیروں نے چلایا ہے جن کی جیب میں سرمایہ نہ رہا ہو مگر دل میں جذبہ قربانی رہا ہے۔ ان کے پاس جو تھا وہ قربان کیا ہے، جس کے پاس مال تھا اس نے مذہب کو وقت پڑا ہے تو مال قربان کیا ہے، جس کے پاس اولاد تھی وقت پڑا ہے تو اولاد قربان کی ہے، سب کچھ لڑا دیا ہے۔ اور یہ مجالس اعضا تو یادگار ہے انہیں قربانیوں کی کہ جہاں کچھ نہ بچایا گیا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا گیا ہے۔ میں اتنی سی بات میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، اس کو ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بزرگ، ایک ایک خاتون، ایک ایک میری بہن، ایک ایک انسان سننے والا، سب ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے جس کو اپنے ذہن میں آپ محفوظ رکھیں۔ شب عاشور یہاں عام کلیکشن ہوتا ہے، لیکن اگر کسی صاحب کو رسید ہی سے دلچسپی ہے تو ابھی درمیان میں ایک رات باقی ہے، اسی لیے بات میں نے آج گزارش کی ہے کہ جن کو رسید سے دلچسپی ہوگی وہ کل لا کے دے دیں گے، جن کو نہیں ہوگی وہ اسی فنڈ سے اکٹھا کر دیں گے جہاں نام کا کچھ تصور ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور نام کیا کمانا ہے، نام کیا لینا ہے؟ ہمارا نام تو باقی ہے ان کی غلامی کے اندر اور باقی رہے گا۔ کتنے دنیا سے چلے گئے مگر وہ زندہ ہیں اسی محبت کے سہارے، اسی قربانی کے سہارے۔ عزیزان محترم، بس میں نے جہاں تک سلسلے بیان کو پہنچا دیا، اب اس سے آگے گزارش نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ قربانیاں حد کمال کو پہنچ گئی، قربانیاں منزل معراج تک پہنچ گئی۔ کربلا کے میدان میں جہاں کوئی قربانی راہ حق میں باقی نہ رہ گئی، مال قربان ہوا، اولاد قربان ہوئی، بیویوں نے اپنا سہاگ لٹا دیا، حد یہ ہے کہ چھوٹے بچوں نے اپنے کانوں کے گوشوارے تک قربان کر دیے، سیدانیوں نے چادریں قربان کر دی۔ دین حق رہ جائے چاہے کچھ نہ رہ جائے۔ حالانکہ یہ الفاظ سننے میں بہت آسان معلوم ہوتے ہیں مگر غیرت داروں سوچنے میں یہ الفاظ بہت مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ کسی پردہ دار خاتون کے دل سے پوچھئے کہ اس کے پردے کا سوال اگر پیدا ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزر جاتی ہے، اس کے دل کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اور کسی غیرت دار بھائی سے پوچھئے کہ اگر بہن کی مصیبت سامنے آ جائے
تو بھائی کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اور کسی غیرتدار سستا کے دل سے پوچھیے، جب بچے اس کے دل جمع ہو جائیں اور سب بیک زبان کہیں العطش العطش، ہائے پیار، تو اس کے دل پر کیا گزر جائے گی؟ یہ کلیجہ تھا اس کا، جس کو حسین نے اپنے لشکر کا علمدار بنایا تھا، جس کو اپنے لشکر کا سردار قرار دیا تھا۔ ایک مجاہد تھا جو سہارا تھا سارے گھر کا۔ وہ دن تو آپ کو یاد ہوگا جب مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، وصیت کے آخری لمحات تھے، اور جب وصیت تمام ہوئی تو ایک بچہ دوڑ کے اپنی مادر گرامی کے پاس آیا اور آ کے کہتا اماں غضب ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹا خیر تو ہے، کہا بابا نے وصیتیں فرمائی، دنیا سے جانے کی خبر سنائی، ارے ایک ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور میری طرف مڑ کے نہ دیکھا، معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی۔ اماں آپ چلیے بابا سے گزارش کیجیے کہ جاتے جاتے میری خطا تو معاف کر دیں۔ ماں نے اپنے بچے کا بازو تھاما، آئی پائپی آگے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آقا نے آنکھیں کھولی کہ ام البنین خیر تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا یہ آپ کا غلام مجھے لے کر آیا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ نے وصیتیں فرمائی اور سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، آپ نے اس بچے کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ آقا بچے کا دل ٹوٹ گیا، اگر میرے لال سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو آپ اسے معاف فرما دے۔ ارے فرمائیے تم نے کیا کہہ دیا؟ آؤ عباس قریب آؤ۔ بسر بابے صاحب متوجہ ہو گئے، آؤ عباس قریب آؤ، قریب بلایا اور اس کے بعد کا بیٹا حسن اب ذرا حسین کو قریب آنے دو۔ ایک ہاتھ سے عباس کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ سے حسین کا ہاتھ پکڑا اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں لے کے فرمایا عباس سب کو میں نے حسن کے حوالے کیا اور بیٹا تجھے حسین کے حوالے کیا۔ کربلا میں تو نہ رہوں گا، جب میرا حسین میرے آدھا میں گر جائے تو عباس میرے حسین پر قربان ہو جانا۔ لوگوں کو بتا گیا جب حسین میرے آدھا میں گر گئے، عباس آئے دستے ادب جوڑ کے کھڑے سے مولا اجازت دیجیے، چاہنے والے کام آ گئے، اصحاب و انصار کام آ گئے، آقا اب اجازت دیجیے۔ امام حسین نے جب جملہ فرمایا عباس کیسے جانے دوں، انت حامل اللوائی، تم میرے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے سردار ہو، تم سٹو کے غیرتدار ہو۔ عباس نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا تو آقا جس لشکر کا سردار ہوں وہ لشکر کہاں ہے؟ جس کا مجھے سردار بنایا ہے وہ لشکر کہاں ہے؟ سارا لشکر تو کام آ چکا۔ وسند رسول نے کہا اچھا بھیا اگر جانا چاہتے ہو تو برابر سن رہے ہو کہ خیموں سے الگ کی آوازیں آ رہی ہیں، جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ بس میں بیان کو آخری منزل تک لا رہا ہوں۔ آئے درے خیمہ پر آ کے آواز دی سکینہ سکینہ میری لال سکینہ سکینہ دوڑ کے ابتدا کیوں یاد فرمایا؟ کہا بابا نے تمہارے حکم دیا ہے میں بچوں کے لیے پانی کا انتظام کروں، جاؤ اپنا مسکینہ لا کے میرے حوالے کر دو۔ بچی دوڑ کے خیمے میں آئی، مسکینہ لے کے چلی، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب سکینہ کا چٹا جا رہا ہے، اب پانی ضرور آئے گا۔ سکینہ بچوں کو سمجھا رہی، بچوں سے گھبراؤ، بچوں سے گھبراؤ، اب پیاس کا سلسلہ تمام ہو رہا ہے، میرا چٹا جا رہا ہے، پانی ضرور لے کر آئے گا۔ اب پاس مسکینے کو لے کے چلے، آقا کو سلام آخر کیا، میدان میں آئے، فوجوں کو ہٹایا، خوراک سے پہنچے، خوراک میں گھوڑا ڈال دیا، مسکینے کو کر دیا، پانی سے بھرا، چلو میں پانی لیا۔ ایک فوج کیا تھے یہ پانی عباس کے قبضے میں ہے، مگر نہ پیے گا تو جینا چاہتی ہے، مگر پانی عباس نہ پیے گا۔ مولا کے بچے پیاسے ہیں، پانی پھینکا، قبا کے دامن سے ہاتھوں کو خوش کیا، مسکینہ بھر کے لے کے چلے۔ فقط ایک فکر ہے پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے، بس منزل آخر آ رہی ہے، چلے داہنا شانہ قدم ہو گیا کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پانی پہنچ جائے۔ بایاں ہاتھ کٹ گیا کوئی پرواہ نہیں ہے، پانی پہنچ جائے، مگر جیسے ہی تیر ظلمت کے سکینہ پر گیا عباس کے گھوڑے کا رخ موڑ
بھیا اب میں خیمے کا کی طرف جا کے کیا کروں گا؟ مجھ سے برس کو سر جھکائے بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ سر پہ قرب آہنی لگا، گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، جب خاک کربلا کی طرف چلے تو آواز ہی مولا مولا غلام رخصت ہو رہا ہے، حسین اٹھے، کمر کو کس کے باندھا، آواز ہی عباس کمر ٹوٹ گئی، بھیا کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی، اے میرے عباس دشمن تانے دے رہا ہے، علمدار کہاں ہے، بتاؤ کیا جواب دوں؟ چلے آئے یہاں تک کہ بھائی بھائی کے سرانے پہنچا، حسین نے سر اٹھا کے اپنے زانوں کو رکھا، کہا جاتا ہے عباس نے سر ہٹا دیا، حسین نے کہا بھیا یہ مجھے معلوم ہے میں دیر سے آیا مگر تم نے سر کیوں ہٹا لیا؟ کہا یہ میری مجال، مگر کیا ضرور رہ کہ یہ خیال کر پا رہا ہے کہ میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے، وقت آخر آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ میں کہوں گا عباس آپ پریشان نہ ہو، ابھی تو فاطمہ جنت سے آ رہی ہے، خدا مجھ کی غم رضائے سوائے میں حسین کے بس عزیز و آخری جملہ بیٹھ گئے، بھائی بھائی میں گفتگو ہوتی رہی، عباس کوئی وصیت، عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بس آخری دیدار کرنا ہے، آخری دیدار کرنا ہے، حسین نے قبا کے دامن سے آنکھوں کا خون صاف کیا، عباس نے جمال مبارک کو دیکھا کہ مولا میں ایک وصیت ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے، نہ کچھ سبوں کے اروا گیا تھا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں نے مچھلی سے پانی کا وعدہ کیا تھا، حسین نے ہاتھ میں وصیت فرات کے کنارے شیر کو چھوڑا، پرچم سنبھالا، میں عباس کی زیارت کرنے والوں عجب منظر ہے، وہ آخری جملے ہیں، پرچم کو سنبھالا